باپ عالیشان منصب پر فائز اپنے بیٹے کے عالیشان دفتر میں داخل ہوا۔ بیٹے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا، دل زیادہ مچلا تو اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ فخر سے مغلوب ہو کر بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، بیٹے جانتے ہو اس دنیا کا طاقتورین شخص کون ہے؟ بیٹے نے جھٹ سے جواب دیا، میں۔ باپ کو حیرت سے ایک جھٹکا لگا، تاکید کے لیے ایک بار پھر پوچھا، بیٹے اس دنیا کا طاقتورین شخص کون ہے؟ بیٹے نے بالکل پہلے جیسے ہی متانت اور سکون سے دھیمے لہجے میں جواب دیا، میں۔ باپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، صدمے سے دل بجھا اور آنکھوں میں آنسو لہرا گئے۔ بیٹے کے کندھے سے ہاتھ اٹھایا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دفتر کے دروازے پر ایک بار پھر رکا، مڑ کر بیٹے کو دیکھا اور بیٹے سے پوچھا، بیٹے اس دنیا کا طاقتورین شخص کون ہے؟ بیٹے نے بغیر کسی توقف کے کہا، آپ۔ باپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی، بیٹے کے اس بدلتی سوچ پر بہت حیران ہوا۔ تھوڑے سے قدم واپس مڑ کر اندر آ کر آہستگی سے پوچھا، تھوڑی دیر پہلے تمہارے خیال میں تم اس دنیا کے طاقتورین شخص تھے اور اب تم میرا نام لے رہے ہو، یہ اچانک تبدیلی کیسی؟ بیٹے نے کہا، جب آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا تو میں اس دنیا کا طاقتورین شخص تھا، اور اب جب آپ کا ہاتھ اٹھ گیا ہے اور آپ دور جا کر کھڑے ہو گئے ہیں تو میں تنہا رہ گیا ہوں۔ اس وقت دنیا کے طاقتورین شخص آپ ہو گئے ہیں۔ دوستو، ایک طویل عمر کے بعد بیٹوں کے اپنے باپ کی قبر پر بہائے ہوئے آنسو بھلے کتنے ہی سچے اور اخلاص سے ہی نکلے ہوئے کیوں نہ ہوں، ان کے باپ کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان بیٹوں کے لیے کوئی افادیت پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، البتہ اگر باپ بقیت حیات اور اس زمین کے اوپر صحت اور تندرستی کے ساتھ اپنی دولت مندی یا اپنی فقیری کے ساتھ کسی بھی حالت میں موجود ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے اللہ کے بعد طاقت اور ملجا کی سند اور امن و امان کا ضامن ہے۔ مبارک ہو ان خوش نصیب کو جن کے والد زندہ ہیں اور ان سے راضی بھی ہیں۔ والد کی قدر کیجیے، ان کا سایہ آپ کے لیے ٹھنڈی چھاؤں ہی نہیں اور بھی بہت کچھ ہے۔